السلام علیکم فرینڈز۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں فرشتہ حور، تیرے سید زبوں فرشتہ حور کے شہین شہ لالاک ہے تو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں مسلمان نوجوان تدبر اور تفکر سے کام لے، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، کہ یار تو بہت پاک ہے، تجھے تسخیر کائنات کے لیے بنایا گیا ہے، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، اللہ نے تجھ کو وہ بصیرت اور بصارت عطا کر رکھی ہے کہ تو آسمان کی وسطوں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ فروغ دیدہ افلاک ہے تو کہ تیری بصیرت تو آسمان کی وسطوں تک پہنچ سکتی ہے۔ تجھے اتنا عظیم بنا دیا اللہ پاک نے، تیرے سید زبوں فرشتہ حور، فرشتے اور حوریں تیرے سامنے بہت کمزور ہے۔ فرشتے اور حوریں، علامہ صاحب فرماتے ہیں دوست، مسلم دوست، تیرے سامنے فرشتے اور حوروں کا شکار بہت کمزور ہے، یعنی وہ آپ کے مقابلے میں کمپیریٹیولی بہت ویک ہیں فرشتے اور حوریں۔ علامہ صاحب ایک اور شعر میں فرماتے ہیں کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، یہ تو شعر آپ نے سنا ہوگا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تیرے سید زبوں فرشتہ حور، کہ حوریں اور فرشتے آپ کا شکار ہیں، آپ ان سے بلند ہیں۔ کیوں؟ آپ کو کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور آپ ان سے بلند ہیں، اور آپ کے بلند ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہین شہ لالاک ہے تو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اے مسلمان دوست، اے نوجوان مسلم، کہ تو نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا شہین ہے، کہ تو اللہ پاک نے تجھے ان کی امت سے پیدا کیا ہے، تمہیں ان کی امت سے پیدا کر کے اللہ پاک نے تمہیں ایک بلند مرتبہ، بلند مقام سے نواز دیا ہے، کہ شہین شہ لالاک ہے تو، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہین ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شہین کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے، اور اے مسلم دوست، تمہاری سوچ، تمہارے عمل، تمہارے کام کی پرواز کو بھی چاہیے کہ وہ آسمان کی رفتوں کو ٹچ کرے، کہ اور سوچ کے کس کا شہین ہے، کس نے تجھے پالا ہے، کس نے تجھے درس دیا ہے۔ یہ علامہ صاحب مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مسلم نوجوان سوچ کہ تو کس کا پالا ہوا ہے، کس کی امت میں سے ہے۔ خدا حافظ۔